السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بیائی بزرگی الوہیت وحدانیت ربوبیت اس اللہ مالک العالم کے لیے کہ جو اس پوری کائنات کا منتظم اور جس کے ہاتھوں میں جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے. حمد و ثنا کے بعد انگن تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین پیغمبر آخر الزمان
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے حمد و ثنا اور درود تعریفات کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام ہوں اللہ رب العزت کی جماعت نبی علیہ السلام کے صحابہ پر، امت کے باعثین پر، تابعین حضرات پر، تبع تابعین حضرات پر، مبلغین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، محدثین پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کو اعلیٰ و عرفہ کہا ہے، اگر کسی جماعت کا مقام بلند رکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے، جنہوں نے ہر میدان میں اس دنیا کے کونے کونے پر، ہر کنڈیشن میں، ہر حالات میں اللہ رب العزت کی توحید کے پرچم کو لہرایا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے پرچم کو اوج ثریا تک لے کر گئے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے آج ہم ملک پاکستان میں امن میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہی آقا علیہ السلام کے جانثار ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس ملک پاکستان میں اس روح زمین پر مسجدوں میں کھلے عام جاتے ہیں اور ہمیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے کوئی بھی مسجدوں میں جانے سے نہیں روکتا۔ حضرات، یہ وہی جماعت ہے کہ جن کی ان کوششوں کاوشوں کو دیکھ کر، اسلام کی خاطر قوت ایمانی کو دیکھ کر، جذبہ ایمانی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان پر راضی ہو گیا، یہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اگر آج کسی جماعت کو اس روح زمین پر، اس ملک پاکستان میں کوئی بھی برا بھلا کہے تو ہم مسلمان، ہمارا مسلمان ہونے کا کوئی مقصد نہیں کہ اگر ہم اس کا منہ بند نہ کرنا۔
حضرات لا الہ الا اللہ کی بقا پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک پاکستان بنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو اس بڑے صغیر پر لہرانے والے صحابہ ہیں، اور جنہوں نے اس تحریک کو، تحریک آزادی کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ابھارا، وہ بھی تو انہی صحابہ کے غلام تھے، انہوں نے بھی تو انہی کی راہ کو اختیار کیا تھا۔ حضرات آج اگر اسی پاکستان میں کوئی بھی جہاں مرضی کھڑے ہو کر میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے، اس طرح ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کا منہ بند نہ کریں۔ کیوں ہمارے کلیجے باہر نہیں نکلتے؟ کیوں ہم اپنے اسلاف کے مقصد کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے بڑوں کی، صحابہ اکرام کے دفاع پر دی گئی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھول جاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں، اور جو میری امت میں سے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا۔ حضرات یہ کون صحابہ ہیں؟ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا نہیں کیا، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو آج جس کا دل چاہتا ہے برا بھلا کہتا ہے، تان و تشریح کرتا ہے۔ یہ وہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک نعرہ لگایا، نحن الذی بایعوا محمدا، کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، اور وہ بیعت ایک دن کی نہیں، ایک جنگ کی نہیں، اسلام کی خاطر لڑنے والے ایک ہونے والے ایک معرکے کی نہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ بیعت کی ہے جہاد کی، اسلام کی خاطر کٹ مرنے کی جو یہ بیعت کی ہے، یہ ہم نے ہمیشہ کے لیے کی ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، نبی علیہ السلام پر کے ہاتھوں پر کی ہوئی بیعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے، اور ان کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے، کون سی زبان؟ کہ جو زبان اللہ کے حکم کے علاوہ ہلتی تک نہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ ہلتی تک نہیں تھی، وہ زبان کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچایا کرتی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور بات نہیں کیا۔ اس زبان اطہر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صحابہ کے لیے کہا، اللہم لا عیشہ عیش الآخرہ، کہ اللہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، فاکرم الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی میں میرے انصاریوں اور مہاجر بھائیوں پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ جو لوگ اسلام کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ دعا ان کے لیے بھی ہے، یہ دعا ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے صحابہ کی پیروی کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ۔
اور فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، وہ منافق ہوا کرتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجیے ملک پاکستان میں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ لا الہ الا اللہ کی صدائیں تو گلی کوچوں میں لگتی ہوئی نظر آتی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں تو بڑے بڑے ان سیاسی رہنماؤں کی مجلسوں میں جلسوں میں گونجتی ہوئی تو نظر آتی ہیں، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ بھی اوپر سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر آوازیں کس کر پھر بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرو تو ہم کیسے تمہیں مسلمان کہیں؟ بتاؤ ہمیں ایک وجہ بتا دو کہ جس وجہ کی بدولت ہم تمہیں مسلمان کہیں۔ اگر یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنتی ہے، آئیے یہ حدیث لوگوں نے اپنے پلوؤں کے ساتھ باندھ دی، اپنے قمیضوں کے آگے پیچھے پلوؤں کے ساتھ یہ حدیث باندھ دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنتی ہے۔ دیکھیے آئیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث کاتبین وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے اٹھے چل دیے، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہے، کہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جاؤں اور میں ان کے پیچھے چل دیا، میں چھپ چھپ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتا رہا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ چلے میں ان کے پیچھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے ایک باغ کے اندر چلے گئے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اسی دروازے سے باغ کے اندر جانے سے میرا دل مجھے روکتا رہا کہ میں اس دروازے سے جاؤں گا تو مالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کرے گا کہ ابو ہریرہ آپ کا پیچھا کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی اور رستہ تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک رستے سے باغ کے اندر پانی جاتا تھا، میں اس پانی کے اندر اس کھالے کے اندر باغ کے اندر داخل ہو گیا، اس کھالے کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل میں خدشہ تھا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میں اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا جوتا لے لو، یہ میرا نعلین ہاتھ میں پکڑ لو اور باغ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، یہ جوتا بطور ثبوت ہوگا کہ تجھے میں نے بھیجا ہے، جو بھی آئے اسے کہنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ جناب ابو بکر آتے ہیں ہر لحاظ پر پہلا نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب ابو بکر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جوتا بھیجا، یہ ثبوت ہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، جو بھی آئے اسے کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جنتی ہو۔ فرمایا بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا۔ ان کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گیا، غضب آ گیا، جناب ابو ہریرہ کے سینے پر ایک زوردار مکہ لگایا تو گر پڑے اور روتے روتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے گئے، ڈرے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے میں نے کس منصب پر فائز کیا ہے، تو میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ اور وہ بھی کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی جو کہی ہوئی بات
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाई। उन्होंने कहा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, ऐ अबू हुरैरा अल्लाह तुझे जज़ा दे और बेहतर जगह दे। जनाब उमर आए, मैंने उनको भी यही बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो जन्नती है, लेकिन उन्होंने मुझे मारा है। आका अलैहिस्सलाम ने देखा उतनी देर में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या उमर तूने अबू हुरैरा को क्यों मारा? कहने लगे, आका क्या आपने इन्हें भेजा था? फरमाया, जी मैंने भेजा था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका मेरा माल और जान, मेरा घर बार सब कुछ आप पर कुर्बान। आका अगर यही बात लोगों तक पहुंच गई, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ेंगे लेकिन इसके तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बुराई के कामों को करते चले जाएंगे और यही उनके ज़हन में होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो जन्नत मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू उमर तूने तो वो बात कही है जो एक नबी फैसला किया करता है, जो वहम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फ़क़ाहत किसी नबी को दी हुई होती है, उस फ़क़ाहत से तुमने बात की है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा ऐलान कर दो कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों पर पूरा उतरेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मिस्दाक़ बनेगा, जन्नत भी उसी की होगी। आज ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उन्हीं सहाबा को गालियाँ देते हैं कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर चलते हुए कहा करते थे कि वो देखो जन्नती टहल रहा है, वो देखो जन्नत में जिसका मुकाम है वो इस जमीन पर चहलकदमी कर रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की तौहीन की गई। इस्लामाबाद के मीनारों में हाय पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिलों में एक झंझोर, एक कपकपा पैदा हुआ। बच्चा बच्चा कहने लगा कि सिद्दीक सिद्दीक है, जो उसको गाली दे वो जिंदीक है। आइए जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना नायब मुकर्रर किया। एक औरत आती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपना मसला रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खातून बाद में आना, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस वक्त एक अजीम काम के लिए जा रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहने पर औरत ने कहा, अगर मैं दोबारा आऊँ तो आप ना मिले तो क्या करूँ? फरमाया, अगर तुम दोबारा आओ तो मैं ना मिलूँ, फ़इल्लम तहीतुनी फाती अबा बकर, तो मेरे बाद अबू बकर से मसला पूछना। अपना नायब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया। आज उन्हीं को गाली देता है, आज उन्हीं को बुरा भला कहता है नाम निहार मुसलमान। और आज अफसोस की बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि मदीना की रियासत बनाने वालों ने भी उनका साथ दिया। दुख की बात तो ये है कि जो मदीने की रियासत का, जो मदीने का कानून इस पाकिस्तान में लाने के लिए लोगों के ज़हनों में फतूर पड़ते रहे, उन्होंने भी उसको प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने भी उसकी हिफाजत की। दुख की बात यह है कि इस मुल्क पाकिस्तान की जो सरकार है, इस मुल्क पाकिस्तान के जो बड़े बड़े फिरके हैं, उन्होंने भी उस गुस्ताखे सहाबी को, उस सहाबा के गुस्ताख को बड़ा प्रोटोकॉल दिया और मुसलमानों से बचाने के लिए और इस पाकिस्तानियों से बचाने के लिए सहाबा की शान पर कट करने वालों से और काटने वालों से बचाने के लिए वाही भेज दिया, दूसरे मुल्क में भेज दिया। आज ये बहुत दुख की बात है, आज हम हुकूमत वक्त से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना और ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को हर कोनों मकाम पर, हर करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर लहराने वाले सहाबा की शान में अगर इस मुल्क पाकिस्तान में गुस्ताखी की जाएगी
ہر مسلمان نکلے گا، چوکوں چراہوں میں جائے گا، گلی کوچوں میں نکلے گا۔ اور حضرات، یہ جو انگریز کا بنایا ہوا مائک ہے، یہ جو میری آواز کو مشرق سے لے کر مغرب تک، اس سے میں اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک یہ اسپیکر سے میں اپنی بات کو پہنچا سکتا ہوں۔ اور پھر اس سے احتجاج ہوگے، شان صحابہ کے حق میں نعرے لگیں گے، پھر سارے کے سارے پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ کس طرح صحابہ کے جو صحابہ کے غلام ہیں وہ نکلے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک اس ملک پاکستان میں یا اس روح زمین پر صحابہ اکرام کی گستاخی کوئی بھی کرے گا، تب تک مسلمان نکلے گا، تب تک وہ نکلے گا کہ جس کے اندر ایک بھی ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے، وہ نکلے گا، صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے نکلے، انشاءاللہ نکلے۔ اور حضرات، بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ جب ایسا ہوا تو کچھ لوگوں نے بہت سے احتجاج کیے، تقریریں کی، بہت سے جلسے ہوئے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ اور جب کچھ لوگوں نے ذرا جوش سے اور صحابہ اکرام کے دفاع میں دل کی بات کہی تو ان کی زبان کو بھی تالا لگانے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی پکڑ کر ان کی زبان بند کروانے کی کوشش کی گئی۔ حضرات یاد رکھیے، جب تک اس دنیا کائنات میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے، ایک بھی ایسا مسلم زندہ ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے، تب تک جو بھی صحابہ اکرام کی جہاں بھی گستاخی ہوگی، وہاں مسلمان نکلیں گے اور ان گستاخ صحابہ کا منہ بند کریں گے، اور ان گستاخ صحابہ کا جو منہ ہے وہ بند کریں گے، اور ان کے چلنے پھرنے پر پیر لگائیں گے۔ اور حضرات یاد رکھیے، آج مسلمانوں نے ابھی صرف اور صرف زبان سے احتجاج کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر خوف اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ یاد رکھیے، یہ مت بھولیے کہ مسلمانوں نے ایسا مت سوچیے کہ مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو میدانوں میں ڈال دیا، یہ مت سوچیے کہ مسلمانوں نے اپنی قلموں کو ڈھکنوں کے اندر بند کر دیا، یہ مت سوچیے کہ مسلمان اب بات کرنا چھوڑ گئے۔ یاد رکھیے، جب صحابہ اکرام کی کوئی بھی گستاخی کرے گا، جب تک صحابہ اکرام کا گستاخ کوئی بھی اٹھے گا، تب اگر ہمیں ضرورت پڑی قلم کی تو ہم قلم بھی نکالیں گے، ضرورت پڑی ہمیں بات کرنے کی تو ہم علامہ کے روحانی پتن، شہید ملت کے روحانی پتن، گلی کوچوں میں، گلی میناروں پر چڑھ کر ہم صحابہ کی شان میں، صحابہ کے دفاع کے لیے آوازیں کستے رہیں گے اور نعروں کی گونج نکالتے رہیں گے۔ اور اگر ہمیں ضرورت پڑی اپنی تلواروں کو میدانوں سے نکالنے کی تو رب کعبہ کی قسم ہے گریز نہیں کریں گے۔ صحابہ کی خاطر اگر مر بھی گئے تو ہم شہادت کی موت پائیں گے۔ اور کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پوچھ لیا کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم اگر ہمارے منہ سے اگر یہ بات نکلی کہ اللہ تمہاری جو جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے، جماعت جس کو اس دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ جماعت کہا گیا ہے، اس کی خاطر سر کٹوا کر آیا ہوں، اس کی خاطر سینہ گولیوں سے چھلی کروا کر آیا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے صحابہ دیکھیے ایسے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے تمہارا دفاع کیا، کہ جنہوں نے تمہارا اپنے دل میں تمہارے لیے محبت رکھا۔ اور یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہاں یاد آئے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تو صحابہ سے محبت رکھے، اے اللہ کی محبت ان سے کرنا۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی محبت میں ہماری جان چلی گئی، کل قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، جب اللہ رب العزت کے سامنے مقدمہ ہوگا، بتایا جائے گا کہ صحابہ کے دفاع میں
جان دے کر کے آئے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے جب محبت کا اظہار کریں گے، اگر اللہ رب العزت جب اس وقت محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ ہے ان کی محبت کیا ہو، تو پتہ ہے ان کی محبت کیا ہو، سب سے بڑھ کر میدان کل قیامت کے روز سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی جو محبت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار، اب وہ دیدار شہیدوں کے لیے۔ اور یہی وہ صحابہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کو، مقصد کو، پیغام کو ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ ہی تو ہیں، یہ صحابہ ہی تو ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا۔ ہمیں انہی صحابہ نے تو بتایا، انہی صحابہ نے تو ان کی یادوں کو، ان کے جو مقامات ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، ان کو محفوظ کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ حضرات، انہی کی وجہ سے آج ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کا دفاع کرنا چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن یا اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی رسوا کرے گا، ایسا رسوا کرے گا کہ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا حال دیکھ لیجئے۔ آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے صرف اسی وجہ سے۔ آج اگر معاشیت تنگ ہوئی ہے، آج اگر مسلمان پریشان ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ مسلمانوں نے صحابہ اکرام کا دفاع کرنا چھوڑ دیا، مسلمانوں نے صحابہ اکرام کے دفاع میں، صحابہ اکرام کے حق میں مسلمانوں نے جانیں دینا چھوڑ دی۔ رات جنہوں نے جانیں دی، جنہوں نے صحابہ اکرام کا دفاع کیا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، جب ان ملک کے نام نہاد سیاستدانوں نے، ان ملک کے بڑے بڑے لیڈروں نے جب ان کو دھوکہ دہی سے شہید کر دیا، دھوکہ دہی سے لاہور کے میدانوں میں شہید کر دیا، لاہور کے شہر میں شہید کر دیا، اس کے بعد عیسائی بھی ان کا چرچا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عیسائی بھی کہا کرتے تھے مسلمانوں، آج تمہارا علامہ اس دنیا سے چلا گیا جو صحابہ کا پاسدار تھا، جس نے صحابہ اکرام کے دفاع میں اپنی جان کو قربان کر دیا، صحابہ اکرام کے منہج و پیغام کو پہنچانے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب 100 سال تک اس علامہ کو ترستے رہو گے۔ آج دیکھ لیجئے، ہم میں اتنی سکت نہیں کہ ہم گلی کوچوں میں جا کر صحابہ اکرام کا دفاع کریں، اور اگر ہم میں سکت آتی ہے، اگر ہم نکلتے ہیں تو ہمارے ہی مسلمان بھائی ہمیں چپ کروا دیتے ہیں، ہمیں ہماری زبانوں کو بند کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ رات کیا وجہ ہے؟ آج صحابہ اکرام سے محبت کرنا شروع کر دیجیے، صحابہ اکرام کے جو پیغام ہیں ان کو سینے سے لگا لیجئے، ان کے منہج و مقصد کو سینے سے لگا لیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ رب العزت اس طرح تمہاری راہیں صراط مستقیم کی طرف کھول دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے اٹھایا جائے گا، تب جب تمہارے چہروں پر نور ہوگا، صحابہ اکرام کی محبت کا نور ہوگا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ جو ہم نے کیا ہے صحابہ اکرام کے حق میں، صحابہ اکرام کا جو دفاع کیا ہے اس کا فائدہ جو مل رہا ہے۔ اگر hum شروع زندگی سے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے رہتے تو پھر ہمیں کیا ملتا۔ رات یاد رکھیے، ایک بات اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جب تک مسلمان زندہ ہے، جب تک مسلمان زندہ ہے، اگر ان کو مار نہیں سکتے، جتنا مرضی اس ملک پاکستان یا دوسرے ملکوں کی جو سرکاریں ہیں، حکومتیں ہیں، ان گستاخان صحابہ کو پروٹوکول دے لیں، جتنا مرضی حفاظت کے اندر رکھ لیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھ کر ان کے دلوں میں خوف بھر دیتا ہے، رعب بھر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم ہیں، ایک شاعر نے کیا خوب شعر پڑھا، کیا لکھا ہے، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ہماری نگاہ جھک نہیں سکتی نگہبانوں میں، حکمراں ہم سے قصیدوں کی توقع نہ رکھے،
حکمراں ہم سے قصیدوں کی توقع نہ رکھے، اور میں دربار رسالت کے سراخانوں میں یاد رکھیے، کوئی بھی کسی بھی ملک کی سرکار، کسی بھی ملک کی حکومت ہم سے اپنے قصیدوں کی، اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کی توقع نہ رکھے، ہم سے اسلام کے خلاف جانے کی توقع نہ رکھے، کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم مریں گے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مریں گے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو لا الہ الا اللہ کی بقا پر مرنا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں موت آئے، ہم مرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام کے اتفاق میں مرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم مرنا چاہتے ہیں توحید کے پرچم کو بلند کیے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرات جب ہم یہ نعرہ لگائیں گے اللہ رب العزت کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالو، اور ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم صحابہ اکرام کا دفاع کریں، یہ ہمارا مقصد تھا، یہ ہمارا مقصد تھا، کیونکہ انہی صحابہ اکرام کی کوششوں کاشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج امت محمدیہ کو کئی آسانیاں دی، مشکلات سے نکال دیا ہے۔ دین کے اندر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں لیکن جو دین کے لیے ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے امتحانات ہیں لیکن مشکل نہیں۔ یاد رکھیے آج ہم پتہ نہیں کس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں، جو ہمارا حقیقی مقصد تھا ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور شاید بھی اس بات کو، اس ماحول کو، اس منظر کو جب اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ شاعر بھی کہتا ہے ایک اجنبی کے ساتھ میں کہاں نکل آیا، یہ تو میری بستی کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ایک اجنبی کے ساتھ، ان لیڈروں کے ساتھ، ان سیاستدانوں کے ساتھ، ان سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے ان اسلام کے خلاف، یہ جو سوشل میڈیا، جتنا بھی سوشل میڈیا ہے سارا کا سارا اسلام کو دبانے کے لیے، یہ سارے کے سارے اسلام کے مخالفین ہیں، ان کے ساتھ ہم کہاں نکل گئے، ایک اجنبی کے ساتھ میں کہاں نکل آیا، یہ تو میرے اپنے نہیں تھے، یہ تو سوشل میڈیا بنانے والے، یہ تو ملک کے اندر میڈیا کا نظام چلانے والے، جمہوریت بنانے والے، یہ تو میرے اپنے نہیں تھے، میرے اپنے تو وہ تھے جنہوں نے 313 کی تعداد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی کو نبھاتے ہوئے 313 کی تعداد میں 1000 کے لشکر کو دبا دیا تھا۔ وہ تھے میرے اپنے حضرات، وہ تھے میرے اپنے، وہ تھے میرے بڑے، وہ ہیں میرے اسلام، یہ میرے اپنے نہیں ہیں، یہ تو کوئی اجنبی ہیں جن کے ساتھ ہم چل پڑے، ایک اجنبی کے ساتھ میں کہاں نکل آیا، یہ تو میری بستی کا راستہ نہیں بنتا، یہ تو میری بستی کا راستہ نہیں۔ میری بستی کا راستہ کیا ہے؟ میری بستی کا راستہ کتاب اللہ ہے، میری بستی کا راستہ وہ ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کرنا۔ حضرات اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اللہ رب العزت کے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ مقصد صرف یہ نہیں، صرف اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے۔ حضرات نہیں، مسلمانوں پر اتنا ہی فرض ہے اس کتاب کی حفاظت کا، اور اس کتاب کی حفاظت کا جو صحیح حق ادا کیا وہ صحابہ اکرام کی۔ اور حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کیا۔ آپ جن کو یہ گالی دیتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دعائیں نکلا کرتی تھیں۔ اللہم اجعل ابا بکر، اے اللہ تو ابو بکر پر رحم کر، اے اللہ تو ابو بکر کو سب سے عزیز بنا، اے اللہ ابو بکر کے مقام کو، درجے کو بلند رکھنا۔ اللہ رب العزت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا محبت اللہ رب العزت کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابو بکر کا لقب صدیق رکھنا، کیونکہ اس نے ایک کافر کے منہ سے آپ کی بات کو سن کر اس کی تصدیق کی۔ جس کا لقب اللہ رب العزت نے رکھا ہو، اس کو آج اگر کوئی ملک پاکستان میں کھڑا ہو کر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یا اس دنیا پر
اس روح زمین پر کھڑا ہو کر اس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، آپ بتلائیے ہم اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر آج ہم نے اس کو مسلمان کہہ دیا، کل قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا، جناب ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر ہم کیا جواب دیں؟ اور آج یاد رکھیے، اگر آج ہم ان صحابہ کا دفاع نہیں کریں، آج اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت نہیں کریں گے، صحابہ اکرام کے دفاع میں جانیں نہیں دیں گے، اور صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے جانیں نہیں لیں گے، یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمارے دل سے ایمان کو نکال دے گا۔ جب ہمارے دل سے ایمان نکال دیا جائے گا، پھر ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ حضرات، پھر ایک ہی ٹھکانہ ہوگا، وہ ٹھکانہ جسے نار کہتے ہیں، عربی میں جسے نار کہتے ہیں، جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلا، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں، ہر دور میں صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف محبت نہیں، ان کے محبت میں جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔